میرا نام حبیبہ ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ اتنی سی عمر میں بھی میں بہت ساری ٹھوکریں کھا چکی ہوں۔ سب لوگ اس بات کا الزام میرے بابا پر لگاتے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں میرے بابا کا گناہ صرف اتنا سا ہے کہ انہوں نے مجھے حد سے بڑھ کر پیار کیا تھا۔ ہم لوگ 4 بہنیں تھیں، میں بہنوں میں سب سے بڑی ہوں۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اماں ابا کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی تھی۔ وہ دونوں سب سے صرف یہی کہتے تھے کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے رب کی ناشکری کروں۔ دادی اور نانی ہمیشہ ان دونوں کو کہتی تھیں کوئی علاج کرواؤ یا پھر پیر بابا کے پاس جاؤ، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کوئی منت ہی مانگ لو، پر ان دونوں کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ہم لوگ آخر کس چیز کا علاج کروائیں۔ ان کی ایسی ہی باتوں کی وجہ سے سب لوگ ان دونوں سے ناراض رہتے تھے، لیکن اماں ابا خوش تھے اور وہ دونوں ہمیں بہت اچھی زندگی دے رہے تھے۔ دونوں کی کوشش تھی کہ ہمیں جتنا ہو سکے اچھا پڑھائیں لکھائیں۔ اس وجہ سے ابا روز 2 نوکریاں کرتے تھے۔ وہ صبح 9 بجے جاتے اور 5 بجے تک آفس میں ہوتے اور پھر رات 10 تک دوسرے دفتر جاتے۔ اسی طرح امی بھی صبح کے وقت ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ ہمارا گزارا اچھا چل رہا تھا۔ ہم 4 بہنیں اسکول سے گھر آتی اور پھر قرآن پڑھنے چلی جاتی، وہاں سے آ کر سیدھا ٹیوشن چلے جاتے اور گھر پر بھی اماں کے پاس ٹیوشن والے بچے آ جاتے۔ ایسے ہی سب اچھا چل رہا تھا۔ ہمیں اسکولوں سے چھٹیاں ہو گئیں اور کورونا کی وجہ سے وہ چھٹیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں جو پہلے اسکول اور پھر ٹیوشن جاتی تھی، سب کچھ بند ہو گیا اور اب ہم سب بہنیں گھر ہی رہتی تھیں۔ ابا صبح دفتر جاتے، اماں جو پہلے اسکول جاتی تھیں وہ سب گھر پر سلائی سینٹر شروع کر چکی تھیں۔ گھر کا بڑا کمرہ اس کے لیے مختص تھا۔ ہم سب بہنیں سارا دن آپس میں کھیلتی تھیں، لیکن اب بور ہونے لگے تو ابا نے ہمیں گھر میں نیٹ لگوا دیا، موبائل اور کمپیوٹر لا دیا، ہم لوگ اس سے اپنا ٹائم پاس کر سکیں۔ سب لوگوں نے ابا کو بہت باتیں سنائیں کہ دیکھو ذرا بچیوں کو یہ سب لا کر دے رہا ہے، دونوں میاں بیوی سارا دن محنت کر کے کماتے ہیں اور یہ اڑاتے جا رہے ہیں۔ دادی جو چاچو کے پاس ہوتی تھیں وہ بھی اکثر ابا سے یہی کہتی تھیں تمہاری ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں، ابھی سے ان کے لیے جوڑنا شروع کرو گے تو جہیز بنے گا، لیکن ابا نے کسی کی بات نہیں مانی اور ہماری خوشیاں پوری کرتے رہے۔ سب کی اتنا کہنے کے باوجود کہ بچیوں پر سختی کرو بگڑ نہ جائیں، ابا نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ باقی بہنیں چھوٹی تھیں، وہ سارا دن ٹی وی دیکھتیں۔ مجھے اس کی یہی بات پسند تھی کہ وہ مجھ سے ایک لمحہ بھی دور نہیں رہ سکتا تھا، اور اب تو ہم لوگوں میں تصویروں کا تبادلہ بھی ہونے لگا تھا۔ میں خوش تھی کیونکہ وہ ہر وقت میری تعریفیں کرتا رہتا تھا اور دن میں کم از کم 15 دفعہ مجھے تصویر بھیجنے کا کہتا۔ میں بڑی حیران تھی، لیکن وہ کہتا مجھے دیکھے بنا اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے بھی وہ بہت پیارا لگتا تھا۔ وہ بھی چھوٹا سا تھا، اس کی عمر مجھ سے 4-5 سال ہی زیادہ تھی۔ میں 13 سال کی تھی اور وہ 18 کا تھا۔ ہم لوگ آپس میں اپنی آنے والی زندگی کے کئی پلان بناتے تھے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ فائز نے کہا ہمیں اب شادی کرنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، مجھے کم از کم 20 سال کا ہونا چاہیے اور تمہیں 25 کا۔ لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اسے اب میری یاد بہت زیادہ آتی تھی اور میرے بغیر اس کا گزارا ناممکن تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہارے بنا مجھے اب سانس بھی نہیں آتی۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں بھی بے بس ہو جاتی تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اماں ابا سے یہ بھی پوچھ لیا اگر میرا کوئی رشتہ آتا ہے تو کیا ہوگا، لیکن اماں نے اسی وقت کہہ دیا کہ تم بہت چھوٹی ہو۔ بڑے تایا بھی میرا رشتہ اپنے گھر کرنا چاہتے تھے، لیکن ابا نے صاف منع کر دیا کیونکہ انہیں
میں بہت چھوٹی لگتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اگر ابھی فائز کے گھر سے کوئی آتا ہے تو اسے بھی منع کر دیا جائے گا، کیونکہ سب کو چھوٹی ہی لگتی ہوں۔ اس لیے میں بھی فائز کو خود ہی جواب دے دیا اور گھر نہ آئے۔ اس نے بہت ضد کی، لیکن میں بھی مجبور تھی، کیونکہ اگر وہ ہمارے گھر آتا تو اسے انکار ہی ملتا۔ آج کل مجھے ہر ایک انسان پر شدید غصہ تھا، کیونکہ مجھے ہر انسان اپناد ضامن لگ رہا تھا، خاص طور پر اپنے گھر والے، کیونکہ ان کی وجہ سے فائز مجھ سے ناراض تھا اور اب مجھ سے دور رہنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میرے پاس آنا چاہتا ہے، اس وجہ سے بس وہ ایسا کر رہا ہے۔ میں بھی ساری رات دن روتی رہتی تھی اور نہ کچھ کھاتی نہ پیتی تھی۔ اور پھر ایک دن فائز نے مجھ سے کہا ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ میں نے اس بات پر غصہ کیا۔ وہ بولا کہ مجھے اس حال میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اسے پھر بھی منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آیا، مجھے حاصل کرنے کے لیے دلیلیں دیتا رہا۔ مجھے بھی اب ہمت آ رہی تھی اور 3-4 مہینے بعد آخر رضامند ہو ہی گئی۔ میں نے فائز کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہا میں آ تو جاؤں گی اتنی دور سے، لیکن تمہارے پاس آنا کیسے ہے؟ تو وہ بولا میں خود ہی تمہارے گھر سے لے جاؤں گا، رات کے وقت میں بس باہر آ جاؤں۔ میں بھی مان گئی، اور پھر جب میں نے ابا کا موبائل کھولا تو غلطی سے میں واٹس ایپ میں چلی گئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں سے ابا کے نمبر پر کئی میسج تھے۔ جب کھولا تو پتہ لگا کہ یہاں تو کافی لمبی بات تھی، کچھ ویڈیوز بھی بھیجی گئی۔ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو شرم سے لال ہو گئی، کیونکہ وہ تو میری سوئی ہوئی کی تصویریں تھیں۔ ایسے مناظر تھے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد فائز کے کچھ میسج تھے جو وہ بابا کو کہہ رہا تھا کہ اب وہ اس کیس کا پیچھا چھوڑ دیں، ورنہ وہ یہ سب ایک کر دے گا اور مجھے بدنام کر دے گا۔ لیکن بابا اس سے نہیں ڈرتے تھے اور اس کے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیا تھا۔ مجھے پتہ لگا فائز ایک گینگ کا بندہ تھا جو کہ لڑکیوں کو ایسے ہی سوشل میڈیا پر بہلاتے تھے اور انہیں شادی کا جھانسا دے کر ساتھ لے آتے، جھوٹا نکاح کر لیتے۔ لڑکیوں کے ماں باپ شرم کی وجہ سے نہیں بولتے تھے اور پھر یہ لوگ ان لڑکیوں کو آگے بیچ دیتے تھے۔ لیکن میرے ماں باپ نے بہت شور مچایا تھا، مجھ سے ستمدار ہونے کو کسی صورت میں تیار نہیں تھے۔ ابا نے یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی یہی کہا تھا کہ جو بھی کر لو میں بچی حاصل کر کے رہوں گا۔ مجھے بہت رونا آیا کہ میں نے جس قدر غلط کیا، اپنے والدین کے بارے میں کیا سوچا، کیا بولتی رہی۔ میں نے اب سوچ لیا کہ اپنے کیے کا سارا بوجھ میں خود ہی اٹھاؤں گی۔ اب کورٹ میں ایک اور پیشی تھی جو کہ فائز نے چیلنج کیا تھا۔ میں وہاں سب کے ساتھ گئی تو وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا، پر میں اس کا ڈرامہ جانتی تھی، اس لیے میں نے کورٹ میں صحیح بیان دیا کہ فائز ایک گینگ ہے اور یہ دوست ایسے 1000 لڑکیاں لا چکا ہے۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسے کایا پلٹی۔ تب میں نے انہیں حقیقت بتائی۔ اس کے بعد فائز پر لگے سب الزام سچ ثابت ہو گئے اور اسے جیل کی سزا ہو گئی۔ وہ سارا گینگ بھی پکڑا گیا، اس میں فائز کی ماں بھی شامل تھی، اسے بھی جیل ہو گئی۔ آج میں اپنے گھر تھی اور بہت خوش ہوں۔ میرے ماں باپ مجھے پڑھا لکھا رہے تھے اور مجھے امید ہے کہ اب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی اور پھر اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گی۔ اب میری زندگی کا ہر فیصلہ میرے ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔